مفتی عتیق اسماعیل ضیائی صاحب، قبلہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنے پڑوسی سے لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ پاک سے لڑائی کی۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ میں یہاں پر خاص طور پر ہمیں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ زیادہ تر عام طور پر پڑوس ہمسائیوں کی جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، مردوں کے پھڈے بعد میں، جھگڑے بعد میں ہوتے ہیں، شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے، بے شک آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ علاقوں میں خاندان، اب تو ویسے وہ پہلا جیسا ہمسائیگی اور پڑوس کا وہ ماحول بھی نہیں رہا، یہ صرف اب کالونیوں میں رہ گیا ہے، ورنہ پوش علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ پڑوس میں میت بھی ہوئی ہے یا نہیں، کوئی مرا ہے کوئی میں خود اپنی ایک مثال آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں اسلام آباد سے کچھ مہمان آئے، فیملیز آئی، وہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ تو دنیا میں جنت میں رہ رہے ہیں، ان کے یہ الفاظ تھے، میں نقل ان کے کر رہا ہوں کہ یہاں اب بھی یہ ماحول ہے کہ آپ کے ہاں اڑوس پڑوس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ واللہ انہوں نے، ان کی خواتین نے ہماری خواتین کو بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک فوتگی ہوئی، ہم اس فوتگی میں تعزیت کے لیے گئے، اور جب گھر پہ گئے تو ہم حیران تھے، ماں اپنے، مرد کا انتقال ہوا تھا، ماں اپنے کمرے میں، بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے اور سامنے لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ، تو کہتے خیریت کیسے آنا ہوا؟ بولا ہم تعزیت کے لیے آئے، بولا وہ پڑی میت، جاؤ تعزیت کر لو۔ اس قدر یہ حال ہے، تو یہ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے اب بھی ہمیں ایسے ماحول سے وابستہ رکھا ہے، وگرنہ پوش علاقوں میں بالکل دوری ہے۔ اب میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ جو باقاعدہ واقعتاً دیندار ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، وہ نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تسبیحات، وہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں اور دیگر وہ نیکی صدقہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں، اچھی پڑوسن ہونا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہماری بچوں کی تربیت اس نہج پر ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی برابر میں پڑوسی نہیں، دشمن آ گیا ہے، اس کی تربیت ایسی اس نہج پر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات آ جائے تو اس کے بچے نے تجھے ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کے ساتھ تو نے یہ کیا، اس نہج پر تربیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں، بالخصوص مائیں بہنیں اور بالعموم تمام مرد حضرات سنیں۔ حضور نے فرمایا، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں دو عورتوں کے احوال پیش کیے گئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ صائمہ ہے، مشہور ہے، اس نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، روزے رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، اس کی نیکیاں معروف ہے، اس کی پاک دامنی، اس کی تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کے نماز نوافل کا اہتمام کرنا معروف ہے، لیکن حضور اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک نہیں اچھا، اور ایسا ہم نے واقعتاً دیکھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن پڑوس کے ساتھ ایسا رویہ کہ بالکل لچک ہے ہی نہیں، اس قدر سخت رویہ رکھا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اللہ اکبر، جہنمی فرمایا۔ وہ ہوش کے ناخن لے میری مائیں بہنیں جو باقی سارے معاملات کر رہی ہیں، لیکن پڑوسی ان کی اذیت میں ہے یا ان سے ناخوش ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی بھی ہے، روزہ رکھتی ہے، کبھی رکھتی کبھی نہیں رکھتی، کوئی نوافل پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، وہ اتنے معاملات میں اس کی پختگی نہیں ہے، بس صحیح ہے، وہ صحیح اپنے معاملات فرائض واجبات انجام دے رہی ہے، لیکن وہ جب کبھی کسی پڑوس میں کوئی مسئلہ درپیش آتا، پہلی فرصت میں وہاں کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ہر مشکل میں کھڑی ہوتی ہے، ہر پریشانی میں کھڑی ہوتی ہے، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ سر فہرست پیش رہا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھی پڑوسن ہے یہ جنتی عورت ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔